فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 56۔ حکومت کے مختصر درمیانہ عرصہ کے بعد 1305 میں کارڈینلز نے بارڈو کے آرک بشپ کو منتخب کر لیا جو کلیمنٹ پنجم کہلایا۔ وہ ایک فرانسیسی شہر گاسکن کا باشندہ تھا اور مستقل طور پر کلیسا میں فرانسیسی جماعت کا حامی تھا۔ اپنے پوپ ہونے کے دوران وہ کبھی اٹلی نہ گیا۔ لیونس میں اسے تاج پہنایا گیا اور 1309 میں وہ آوگنان میں آباد ہو گیا جہاں پوپ تقریباً 70 سالوں تک رہے۔ کلیمنٹ پنجم نے بیت المقدس کے محافظین کے خلاف فرانس کے بادشاہ سے الحاق کی حمایت کی۔ دونوں کو دولت کی ضرورت تھی، پوپ کو اس لیے وہ دوستوں اور اقربا کو نوازنا چاہتا تھا، اور فلپ کو اس لیے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ، فلیمش کی بغاوت اور بڑھتی ہوئی مضبوط حکومت کے اخراجات پورے کرنا چاہتا تھا۔ لمبارڈی کے مہاجروں اور یہودیوں کو جس قدر تجارت برداشت کر سکتی اذیت دینے کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ بیت المقدس کے محافظین مہاجر ہونے کے علاوہ فرانس میں بڑی بڑی جاگیروں کے بھی مالک ہیں جنہیں وہ پوپ کی مدد سے حاصل کر سکے۔ اس لیے یہ چال چلی گئی کہ کلیسا یہ دریافت کرے کہ بیت المقدس کے محافظین بدعت کے مرتکب ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ لگنے والے مال میں بادشاہ اور پوپ دونوں شریک ہوں۔ 1307 میں ایک مقررہ دن فرانس میں تمام بڑے بڑے محافظین کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑی بدعتوں کی فہرست جو پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی ان سب کے سامنے پیش کر دی گئی۔ زیر اذیت انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی اور بعض دوسری شرمناک حرکتوں کے مرتکب ہوئے۔ بلاخر 1313 میں پوپ نے اس تنظیم کو کچل دیا اور اس کی تمام املاک ضبط کر لی گئی۔ اس کارروائی کا بہترین بیان ہنری سیلی نے اپنی کتاب مذہبی عدالت کی کتاب میں کیا ہے، جہاں پوری تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ بیت المقدس کے محافظین کے خلاف الزامات قطعی بے بنیاد تھے۔ محافظین کے معاملہ میں پوپ اور بادشاہ کے مفادات میں مطابقت تھی، لیکن مسیحی دنیا کے بیشتر حصوں میں اکثر موقعوں پر ان میں ٹکراؤ ہوتا۔ بونیفیس ہشتم کے زمانے میں فلپ چہارم نے جاگیروں کی حمایت حاصل کر لی تھی، بلکہ کلیسا کی جاگیر بھی۔ یہ حمایت پوپ کے ساتھ ٹیکس کے تنازع کے دوران واقع ہوئی۔ جب پوپ سیاسی طور پر فرانس کے زیر اطاعت آ گئے تو بادشاہ جو فرانسیسی بادشاہ کے مخالف تھے لازمی طور پر پوپ کے مخالف بھی ہو گئے۔ یہی بات ولیم آف اوکم اور پاڈا کے مارسگلیو کی حفاظت کا باعث بنی۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد جان آف گرانٹ نے بھی وائی کلف کی حفاظت اسی بات کی بنا پر کی تھی۔ عمومی طور پر اس وقت بشپ پوپ کی مکمل زیر اطاعت تھے۔ دراصل پوپ ہی انہیں زیادہ تر تناسب سے مقرر کرتا تھا۔ راہبانی فرقے اور ڈومینیکن کے تابعین مکمل تابع ہو گئے تھے، لیکن فرانسیسی مسلک کے لوگوں میں ابھی تک آزادی کی روح قائم تھی۔ یہ بات جان 22 کے ساتھ ان کے جھگڑے کا باعث بنی، جس کا ہم نے پہلے ہی ولیم کے حاکم کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ اس تنازع کے دوران مارسگلیو نے شہنشاہ کو روم پر فوج کشی کی ترغیب دی۔ وہاں عوام نے اسے شاہی تاج پہنایا اور عوام کے ہاتھوں جان 22 کو سبکدوش کیے جانے پر پوپ کے مخالف ایک فرانسیسی مسلک کے شخص کو منتخب کر لیا گیا۔ تاہم اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا، سوائے اس کے کہ پاپائیت کی توقیر میں عمومی کمی آ گئی۔ پوپ کے تسلط کے خلاف مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں بغاوت ہوئی۔ بعض اوقات اس کا ربط شاہی قومیت سے رہا اور بعض اوقات پیورٹین لوگوں کے اس خوف سے جو وہ پاپائی عدالت کے دنیاداری اور بددیانتی سے محسوس کرتے تھے۔ خود روم میں بغاوت کا تعلق قدیم جمہوریت سے تھا۔ کلیمنٹ ششم 1342 سے 52 کے وقت کچھ عرصہ کے لیے روم نے قابل ذکر شخص کو لاڈی رنزی کی رہنمائی میں غیر حاضر پوپ سے خود کو آزاد کرانا چاہا۔ روم نے نہ صرف پوپ کے ہاتھوں تکالیف برداشت کیں بلکہ مقامی جاگیرداروں کے ہاتھوں بھی صدمات سہے۔
روم نے نہ صرف پوپ کے ہاتھوں 10ویں صدی میں ان کی مسلسل شورش نے پاپائیت کو رسوا کیا۔ بلا شبہ پوپ کا افغان کی طرف فرار بے مہار رومی جاگیرداروں سے ہی جزوی نجات پانا تھا۔ ابتدا میں رینزی، جو ایک سرائے کے مالک کا بیٹا تھا، نے جاگیرداروں کے خلاف بغاوت کی اور اس معاملے میں پوپ نے اس کی حمایت کی۔ اس نے اتنا عام جوش و خروش پیدا کر دیا کہ جاگیردار بھاگ گئے۔ 1347 میں پیٹرارک اس کا معترف تھا اور اس کے نام ایک نظم لکھی۔ اس میں اس نے اس اہم اور نیک کام کو جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ اس نے حاکم کا لقب اختیار کیا اور سلطنت پر روم کے لوگوں کی فرمانروائی کا اعلان کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جمہوری انداز میں فرمانروائی کا تصور اپنایا تھا، کیونکہ اس نے ایک قسم کے پارلیمنٹ کے لیے اٹلی کے شہروں سے نمائندے بلائے تھے۔ تاہم کامیابی نے اسے عظمت و شکوہ میں ڈال دیا۔ باقی زمانوں کی طرح اس وقت بھی باہمی مخالفین سلطنت کے دعوے دار تھے۔ رنزی نے ان دونوں اور نمائندوں کو بلایا تاکہ وہ مسئلہ کا فیصلہ کر سکیں۔ اس سے فطری طور پر دونوں شاہی امیدوار اس کے خلاف ہو گئے۔ پوپ اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ ایسے معاملات کے فیصلے کا اختیار اس سے حاصل ہے۔ پوپ 1392 نے رینزی کو گرفتار کر لیا اور اسے 2 سال تک قید خانے میں رکھا۔ جب کلیمنٹ ششم چل بسا تو اسے آزاد کیا گیا۔ وہ واپس روم آ گیا، جہاں اس نے دوبارہ چند ماہ کے لیے اقتدار حاصل کر لیا۔ تاہم دوسری مرتبہ اس کی مقبولیت مختصر تھی۔ بلاخر وہ ہجوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ بائرن اور پیٹرارک نے اس کی تعریف میں اپنی اپنی نظم لکھی۔ یہ واضح ہو گیا کہ اگر اب پاپائیت کو مؤثر طور پر کیتھولک کلیسا کا سربراہ رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو فرانس پر انحصار سے آزاد کر کے واپس روم لوٹ جائے۔ تاہم فرانس اور انگلستان کی جنگ میں فرانس کو سخت شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں فرانس غیر محفوظ ہو گیا۔ اس لیے اربن پنجم 1367 میں روم چلا گیا۔ لیکن اٹلی میں سیاست کی بساط اتنی پیچیدہ ہو چکی تھی جس سے نمٹنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے وہ اپنی موت سے تھوڑا عرصہ پہلے افغان لوٹ آیا۔ اس کے بعد آنے والا پوپ گریگری 11 زیادہ باہمت تھا۔ فرانسیسی مذہبی عدالت سے مخالفت کے باعث اٹلی کے بیشتر شہر خصوصاً فلورنس پاپائیت کے سخت مخالف بن گئے۔ لیکن گریگری نے روم واپس آ کر اور فرانسیسی کارڈینلز کی مخالفت کر کے صورتحال کو درست کرنے کے لیے اپنے اختیار کو ہر طرح بروئے کار لایا۔ تاہم اس کی موت پر کارڈینلز کی مجلس میں فرانسیسی اور رومی جماعتوں میں مصالحت نہ ہو سکی۔ رومی جماعت کی خواہشات کے مطابق بارٹولومیو، جو اٹلی کا باشندہ تھا، کو پوپ مقرر کر دیا گیا۔ اس نے اربن ششم نام اختیار کیا، لیکن متعدد کارڈینلز نے اس کے انتخاب کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس نے فرانسیسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جنیوا کے رابرٹ کو پوپ منتخب کر لیا۔ اس نے کلیمنٹ ہفتم کا نام اپنایا اور افغان میں رہنے لگا۔ لہٰذا ایک بڑا تفرقہ شروع ہو گیا جو تقریباً 40 برس تک جاری رہا۔ فرانس نے تو افغان کے پوپ کو تسلیم کر لیا اور فرانس کے دشمنوں نے روم کا پوپ تسلیم کر لیا۔ اسکاٹ لینڈ انگلستان کا دشمن تھا اور انگلستان فرانس کا، اس لیے اسکاٹ لینڈ نے افغان کے پوپ کو تسلیم کر لیا۔ ہر پوپ نے اپنے اپنے حامیوں میں سے کارڈینلز چنے۔ جب ایک پوپ چل بستا تو اس کے کارڈینلز فوراً دوسرا منتخب کر لیتے۔ یوں اس تفرقے کو روکنے کے لیے کوئی صورت نہ رہی سوائے اس کے کہ دونوں پوپ حضرات سے کوئی بالا تر قوت اپنا اثر استعمال کرتی۔ یہ واضح تھا ان میں سے ایک قانونی تھا، اس لیے ایسی کوئی قوت لازماً ہونا چاہیے تھی جو قانونی پوپ پر بھی فوقیت رکھتی ہو۔ اب واحد حل جنرل کونسل کا رہ گیا تھا۔ پیرس یونیورسٹی نے گیریسن کی رہنمائی میں ایک نیا نظریہ پیش کیا اور ایک کونسل کو اس طرف پہل قدمی کرنے کے اختیارات دیے۔
عوامی رہنماؤں نے اس کونسل کی حمایت کی کیونکہ وہ تفرقہ بازی سے بیزار تھے۔ بلاخر 1409 میں کونسل بلائی گئی اور پیسا میں منعقد ہوئی۔ یہ ایک مذہب کا خیز انداز میں بری طرح ناکام رہی۔ اس نے دونوں پوپ صاحبان کو بدعتی اور تفرقہ کا ذمہ دار قرار دے دیا اور ایک تیسرا پوپ منتخب کر لیا جو جلد بعد چل بسا، لیکن اس کے کارڈینلز نے اس کا جانشین مقرر کر دیا۔ اس کے والد بولڈیسری کوسا تھا۔ اس کا نام ہولڈیسری کوسا تھا، لیکن اس نے جان 22 کا لقب اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ اب 2 کی بجائے پوپ صاحبان کی تعداد 3 ہو گئی۔ کلیسائی کونسل کا پوپ ایک بدنام زمانہ بدماش تھا، اس لیے اب صورتحال پہلے وقت سے بھی زیادہ مایوس کن ہو گئی تھی۔ کونسلی تحریک کے حامیوں نے ہار نہ مانی۔ 1414 میں ایک نئی کونسل کانسٹینس کے نام مقام پر منعقد ہوئی اور اس نے سخت قدم اٹھایا۔ یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ پوپ کونسلوں کو توڑ نہیں سکتے اور انہیں بعض معاملات میں کونسل ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مستقبل میں پوپ پر الزام ہوگا کہ وہ ہر سال بعد جنرل کونسل کا اجلاس بلائے گا۔ اس نے جان 23 کو معزول کر دیا اور رومن پوپ کو مستعفی ہونے پر راغب کیا۔ ایوگنان پوپ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اور اس کی موت کے بعد آراگان کے بادشاہ نے اس کا جانشین مقرر کرا لیا، لیکن اس وقت فرانس انگلستان کے رحم و کرم پر تھا، اس لیے اس نے نئے جانشین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں اس کی جماعت سکڑ کر غیر اہم ہو گئی اور بالآخر اس کا وجود ختم ہو گیا۔ یوں کونسل کے منتخب کردہ پوپ کا کوئی مخالف نہ رہا۔ اس کا انتخاب 1417 میں ہوا۔ اس نے مارٹن پنجم نام اپنایا۔ یہ تمام کارروائی قابل تعریف تھی، لیکن حس سے ایسا سلوک نہ ہوا۔ حس وائی کلف کا شاگرد اور معاشرتی روایات سے منحرف نہ تھا۔ اسے کانسٹینس اس یقین دہانی کے ساتھ بلایا گیا تھا کہ اس کی زندگی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو مستوجب سزا قرار دے کر اسے سولی چڑھا دیا گیا۔ وائی کلف محفوظ حالت میں مرا، لیکن کونسل نے حکم دیا کہ اس کی ہڈیوں کو قبر سے نکال کر جلا دیا جائے۔ کلیسائی کونسل کی تحریک کے حامی اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ وہ غیر راسخ الاعتقادی کے مرتکب مشکوک شخص سے خود کو آزاد کر لے۔ کانسٹیبل کونسل نے تفرقہ ختم کر دیا، لیکن اسے امید تھی کہ وہ اس سے بھی زیادہ کچھ کرے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ پاپائی مطلق العنانی کی جگہ آئینی شہنشاہت لے لے۔ اپنے انتخاب سے پہلے مارٹل پنجم نے بہت وعدے کیے تھے۔ ان میں سے بعض تو اس نے پورے کیے، لیکن بعض توڑ دیے۔ اس نے یہ حکم نامہ قبول کر لیا کہ ہر 7 سال کے بعد کونسل کا اجلاس ہوگا اور وہ اس پر قائم رہا۔ کانسٹینس کی کونسل 1417 میں توڑی جا چکی تھی۔ اس کی جگہ جو نئی کونسل بنی وہ اہم ثابت نہ ہوئی۔ اس کا اجلاس 1424 میں بلایا گیا اور پھر 1431 میں، اور پھر ایک ہیسل کے مقام پر۔ عین اس لمحے مارٹن پنجم چل بسا۔ یوجینیس چہارم اس کا جانشین بنا۔ اپنے پوپ رہنے تک تمام عرصہ اس کا کونسل پر قابض اصلاح پسندوں کے ساتھ شدید جھگڑا رہا۔ اس نے کونسل توڑ دی، لیکن کونسل نے اس اعلان کو قبول نہ کیا۔ 1433 میں کچھ عرصہ کے لیے وہ خاموش رہا، لیکن 1437 میں اس نے دوبارہ کونسل توڑ دی۔ تاہم وہ 1448 تک اپنے اجلاس کرتی رہی۔ اس وقت تک یہ سب واضح ہو گیا کہ پوپ نے مکمل فتح پا لی ہے۔ 1439 میں کونسل نے پوپ کو معزول کر کے عام ہمدردی کھو دی۔ اس کے بعد کونسل نے پوپ کو ایک مخالف تاریخ میں آخری پوپ منتخب کیا، تاہم وہ فوراً بعد مستعفی ہو گیا۔ اسی سال یوجینیس چہارم فریرا کے مقام پر کونسل کا انعقاد کر کے محترم قرار پایا۔ فریرا میں یونانی کلیسا نے ترکوں سے خوفزدہ ہو کر روم کی برائے نام اطاعت قبول کر لی۔ یوں پاپائیت اب سیاسی طور پر تو فتح مند بن کر ابھری، لیکن اخلاقی عزت و توقیر حاصل کرنے میں اس کے اختیار کا سورج غروب ہو گیا۔ وائی کلف 1320 سے 84 کی شخصیت نے اپنی زندگی اور نظریات کی بدولت
14ویں صدی میں پاپائیت کے اقتدار کو اور کم کر دیا۔ اوائل کے متکلمین کے برعکس وہ ایک سیکولر پادری تھا، وہ تارک الدنیا درویش نہ تھا۔ وہ 1372 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں دینیات کے عالم کی حیثیت میں آیا۔ تھوڑے عرصے کے لیے وہ ماسٹر آف بیلیول تھا۔ آکسفورڈ کے اہم متکلمین میں وہ آخری تھا۔ بحیثیت فلسفی وہ ترقی پسند نہ تھا۔ وہ ارسطو کی بجائے افلاطون کی پیروی کرتا مگر حقیقت پسند تھا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ احکامات الہی مطلق نہیں ہیں جیسے کہ بعض سمجھتے تھے۔ حقیقی دنیا ممکن دنیاؤں میں سے ایک نہیں بلکہ صرف یہی ایک ممکن دنیا ہے کیونکہ خدا بہترین کا انتخاب کرنے والا ہے۔ صرف یہی بات نہیں جو اسے دلچسپ بناتی ہے اور صرف اسی میں ہی وہ دلچسپی نہ لیتا تھا۔ آکسفورڈ سے فارغ ہو کر اس نے دیہی علاقے کا پادری ہونا پسند کیا۔ اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں وہ لرورت کے علاقے کا بادشاہ کی طرف سے مقرر کردہ پادری رہا، تاہم اس نے آکسفورڈ میں لیکچر دینا بھی جاری رکھا۔ وائکلیف اپنی انتہائی دھیما روی کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ 1372 میں جب وہ 50 یا زیادہ سالوں کا تھا تو وہ اب بھی راسخ العقیدہ تھا۔ ظاہر ہے اس وقت کے بعد ہی وہ بدعتی ہوا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مکمل طور پر اپنی اخلاقی جذبوں کی قوت اسے بدعت کی طرف لے گئی۔ اس کے ناداروں سے محبت اور کلیسائی دولت پرستی کے خلاف اس کی نفرت۔ ابتدا میں اس کا پاپائیت پر حملہ صرف سیاسی اور اخلاقی تھا اور نظریاتی نہیں۔ اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے اس کی بغاوت میں وسعت آتی گئی۔ وائکلیف کی راسخ الاعتقادی سے علیحدگی 1376 میں شروع ہوئی۔ یہ علیحدگی آکسفورڈ میں ملکی تسلط کے موضوع پر لیکچر دینے کے دوران شروع ہوئی۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حکومت و املاک کی مستحق صرف نیکی ہے اور یہ کہ گمراہ پادریوں کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس بات کا فیصلہ صرف سول انتظامیہ ہی کو کرنا چاہیے کہ کلیسا کو اپنے پاس املاک رکھنی چاہیے یا نہیں۔ اس نے یہ تعلیم بھی دی کہ املاک گناہ کا نتیجہ ہے۔ مسیح اور اس کے شاگردوں کے پاس کوئی دولت نہ تھی، اس لیے کلیسا کے پاس بھی املاک نہیں ہونی چاہیے۔ ان نظریات نے فقیر راہبوں کے سوا باقی تمام اہل کلیسا کو ناراض کر دیا۔ تاہم انگریز حکومت نے ان کی حمایت کی کیونکہ پوپ انگلستان سے خطیر رقم لیتا تھا اور یہ نظریہ کہ دولت انگلستان سے باہر نہ جانی چاہیے آسانی فراہم کرتا تھا۔ اس بات کو اور بھی اہمیت یوں مل گئی کہ پوپ فرانس کے تابع تھا اور انگلستان فرانس کے خلاف جنگ آزما تھا۔ جان آف گانٹ جس نے رچرڈ دوم کی کم عمری میں اقتدار سنبھالا تھا ممکن طویل عرصے تک وائکلیف کا دوست رہا۔ اس کے برعکس گریگری 11 نے وائکلیف کے لیکچرز کے 18 نظریوں کی مذمت کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ نظریات پازا کے مارسیگلیو سے لیے گئے ہیں۔ بشپ صاحبان کی عدالت کے سامنے مقدمہ میں حاضر ہونے کے لیے وائکلیف کو حکم دیا گیا لیکن ملکہ اور عوام نے اس کی حفاظت کی۔ ساتھ ہی آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے اساتذہ پر پوپ کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں بھی انگلستان میں یونیورسٹیاں تعلیمی آزادی میں یقین رکھتی تھیں۔ دریں اثنا 1378 اور 1379 کے دوران وائکلیف نے اپنے عالمانہ مقالات لکھنے جاری رکھے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ خدا کا وائکر ہے اور بشپ اس کا تابع ہے۔ جب بڑا تفرقہ پیدا ہوا تو وہ پہلے سے بھی ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے پوپ پر انتشار پسندی کا الزام لگایا۔ اس نے کہا کہ قسطنطین کا عطیہ قبول کرنے کے بعد تمام پوپ بے دین قرار پاتے ہیں۔ اس نے انجیل و تورات کے پرانے ترجمے کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس نے نادرا پادری کے نام کی ایک بڑی جماعت قائم کی جو سیکولر تھی۔ اس عمل سے اس نے بالآخر فقیر پادریوں کو ناراض کر دیا۔ اس نے نادار پادریوں کو سفری مبلغین بنایا جن کا مقصد خصوصاً غریب لوگوں میں تبلیغ کرنا تھا۔ آخرکار پیشوائی قوت پر حملے میں وہ کلب ماہیت شراب روٹی کو عیسیٰ کا گوشت و خون سمجھنا کا منکر ہو گیا۔ اس نے اسے توہین آمیز حماقت قرار دیا۔ اس بات پر جان آف گانٹ نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ 1381 میں وائٹ ٹائلر
کی رہنمائی میں چلنے والی کسانوں کی بغاوت نے وائکلف کے لیے معاملات کو زیادہ مشکل بنا دیا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، لیکن ایسی ہی حالات میں لوتھر کے برعکس وہ اس کی مذمت کرنے سے باز رہا۔ جان بال، جو ایک سوشلسٹ تھا اور اس نے پادری کا لباس ترک کر دیا تھا، لیڈروں میں سے ایک تھا۔ اس نے وائکلف کی تعریف کی، جو وائکلف کے لیے پریشان کن تھی، لیکن جیسا کہ اسے 1366 میں برادری سے خارج کر دیا گیا تھا، جب وائکلف ابھی راسخ العقیدہ ہی تھا، جو اس نے اپنی آراء خود آزادانہ طور پر قائم کی ہوں گی۔ اگرچہ وائکلف کی اشتراکی آراء کو بلا شبہ غریب پادری پھیلا رہے تھے، جو صرف لاطینی زبان میں تھی، یوں وہ اپنی اصلی صورت میں کسانوں تک پہنچ پائی تھی۔ حیرت ہے کہ وائکلف نے اس قدر تکلیف نہ اٹھائی جس قدر اس نے اپنی آراء اور جمہوری اعمال کے لیے کیا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوا، آکسفورڈ یونیورسٹی نے بشپ صاحبان سے اسے محفوظ رکھا۔ جب دارالامراء نے اس کے سفری مبلغین کی مذمت کی تو دارالعلوم نے اس سے متفق ہونے سے انکار کر دیا۔ بلا شبہ اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو وہ مصائب کا شکار ہو جاتا، لیکن جب وہ 1384 میں چل بسا تو اب بھی رسمی طور پر اس کی ملامت نہ کی گئی۔ وہ لڑورت کے مقام پر مرا اور وہیں دفن ہوا، اور اس کی میت اس وقت تک آرام سے رہی جب تک گانسٹینیس کی مجلس نے قبر سے اس کی ہڈیاں نکال کر اسے جلا نہ دیا۔ اس کے متبعین، جنہیں لارڈز کہا جاتا تھا، کو انگلستان میں اذیتیں دی گئی، بلکہ عملی طور پر انہیں ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس حقیقت کے باعث کہ رچرڈ دوم کی بیوی آزاد خیال تھی، بوہیما میں اس کے نظریات عام ہوئے۔ وہاں اس کا شاگرد ہس مقیم تھا۔ اذیتوں کے باوجود وہ بوہیما میں اصلاح دین کی تحریک تک موجود رہے۔ انگلستان میں اگرچہ وہ چوری چھپے مصروف کار رہے، مگر پاپائیت کے خلاف ان کی بغاوت لوگوں کے ذہن میں رہی اور پروٹسٹنٹ تحریک کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ 15ویں صدی میں دیگر متعدد ایسے اسباب شامل ہو گئے جنہوں نے پاپائیت کے انحطاط اور سیاسی اور تہذیبی تبدیلی کو بہت تیزی بخشی۔ بارود نے مرکزی حکومت کو جاگیردار اشرافیہ کے خلاف مضبوط بنا دیا۔ فرانس اور انگلستان میں کوئی یاز وہم اور ایڈورڈ چہارم نے امیر متوسط طبقے سے الحاق قائم کر لیا۔ اس سے اشرافیہ کی شورش کو دبانے میں مدد ملی۔ صدی کے آخری سالوں تک اٹلی شمالی دشمنوں سے بہت حد تک آزاد رہا۔ نیا کلچر یقیناً وسطیٰ تھا۔ اس میں یونان اور روم کی تعریف اور قرون وسطیٰ سے حقارت پائی جاتی تھی۔ فن تعمیر اور ادبی اسلوب قدیم نمونوں کے مطابق ڈھلنے لگی۔ جب ترکوں نے قدیم زمانے کی آخری نشانی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا تو یونانی مہاجرین کو اٹلی میں انسان دوستوں نے بہت پذیرائی بخشی۔ واسکو ڈے گاما اور کولمبس نے اس دنیا اور کوپرنیکس نے ستاروں کی دنیا کو وسعت سے روشناس کروایا۔ قسطنطین کا عطیہ محض افسانہ قرار دے کر رد کر دیا گیا۔ اس کی عالمانہ سطح پر بھی بہت تحقیر و تضحیک ہوئی۔ بازنطینیوں کی مدد سے افلاطون نہ صرف نو افلاطونی اور آگسٹانی صورتوں میں بلکہ اصلی صورت میں متعارف ہوا۔ زیر فلک زمین اب صرف آنسوؤں کی وادی نہ رہی اور نہ ہی یہ اب آئندہ دنیا کے لیے تکلیف دہ سفر کی جگہ رہی۔ اس کے برعکس یہ اب غیر دینی خوشیوں، شہرت، حسن اور مہم کی آماجگاہ بنی رہی۔ فن، شاعری اور خوشی کی رنگ رلیوں میں رہبانیت کی طویل صدیاں فراموش ہو گئیں۔ یہ صحیح ہے کہ اٹلی میں بھی قرون وسطیٰ کا اختتام جدوجہد کے بغیر نہ ہوا۔ سیوونارولا اور لیونارڈ اسی سال پیدا ہوئے، لیکن مجموعی طور پر پرانی دہشت کی خوفناکی ختم ہو چکی تھی اور روح کی نئی آزادی سرشار کرتی محسوس ہونے لگی تھی۔
گو یہ سرشاری زیادہ مدت تک نہ رہ سکی، لیکن کچھ دیر کے لیے اس نے اپنا خوف ختم کر دیا۔ اسی وقت کی مسرت بخش آزادی میں جدید دنیا نے جنم لیا۔ کتاب سوم جدید فلسفہ، حصہ اول، نشاط ثانیہ سے ہیوم تک۔ باب اول، عمومی خصوصیات۔ تاریخ کا وہ عہد جسے جدید کہا جاتا ہے، ذہنی نقطہ نظر سے قرون وسطیٰ کے عہد سے کئی صورتوں میں مختلف ہے۔ ان میں سے دو اہم ترین ہیں، ایک کلیسا کے اقتدار کا زوال اور دوسری سائنس کے اختیار کا فروغ۔ ان دو کے ساتھ دیگر امور وابستہ ہیں۔ جدید زمانے کی تہذیب پادریوں کے وقت سے زیادہ دنیاوی ہے۔ جوں جوں تہذیب پر حکومتی اقتدار بڑھتا گیا، ریاستیں کلیسا کی جگہ لیتی گئیں۔ ابتدا میں قوموں پر بادشاہوں کی حکومت ہوتی ہے۔ اس کے بعد، جیسے کہ قدیم یونان میں ہوا، شہنشاہوں کی جگہ جمہوریتیں یا جابر لے لیتے ہیں۔ اس تمام عہد میں چند معمولی تغیرات سے قطع نظر قومی حکومت کا اقتدار، اس کے منصب کی کارگزاری مستقل بڑھتی جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات ریاستوں کا فلسفیوں کی آراء پر اثر قرون وسطیٰ میں کلیسا کے اثر کی بنسبت کم ہوتا ہے۔ جاگیرداری اشرافیہ، جو ایپلس کے شمال میں 15ویں صدی تک مرکزی حکومتوں کے خلاف قوت سے قائم رہتی ہے، وہ پہلے سیاسی اور پھر معاشی قوت کھو دیتی ہے۔ ان کی جگہ تاجروں کے الحاق کے ساتھ بادشاہ لے لیتا ہے۔ یہ دونوں مختلف ممالک میں مختلف تناسب کے ساتھ اقتدار میں شرکت کرتے ہیں۔ امیر تاجروں کا اشرافیہ میں ضم ہونے کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ امریکی اور فرانسیسی انقلابات کے بعد جمہوریت جدید مفہوم میں ایک اہم سیاسی قوت بن جاتی ہے۔ جمہوریت، جس کی بنیاد ذاتی ملکیت پر ہے، کے برعکس سوشلزم 1917 میں پہلی حکومت حاصل کرتی ہے۔ تاہم اگر اس نوع کی حکومت پھیلتی ہے تو یہ یقیناً اپنے ساتھ کلچر کی ایک نئی صورت لائے گی۔ یہ کلچر جس سے ہمیں واسطہ پڑے گا، زیادہ تر لبرل یعنی اس قسم کا ہوگا جس کا فطری طور پر زیادہ ربط تجارت سے ہوگا۔ اس کے کچھ اہم استثناء ہیں۔ خصوصاً جرمنی میں اگر فشٹے اور ہیگل دونوں کی مثالیں لی جائیں تو ان کا زاویہ نگاہ تجارت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن ایسے استثناء ان کے زمانے میں مثالی نہیں ہیں۔ کلیسا کے اختیار سے انکار جدید عہد کی منفی خصوصیت تھی، جو اس کے مثبت خصوصیات سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ مثبت خصوصیت سائنسی اختیار کی قبولیت ہے۔ اطالوی نشاط ثانیہ میں سائنس نے بہت کم حصہ لیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کلیسا کی مخالفت کے ساتھ قدیم عہد جڑا ہوا تھا اور ابھی تک ماضی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن یہ ماضی قرون وسطیٰ کے اوائل کلیسا کے زمانے سے بھی پہلے کا ماضی تھا۔ 1543 میں کوپرنیکس کے نظریہ کی اشاعت کے ساتھ سنجیدہ سائنس امڑ آئی، لیکن یہ نظریہ اس وقت تک بااثر نہ ہوا جب تک کیپلر اور گلیلیو نے 17ویں صدی میں اسے اپنا کر اسے بہتر صورت نہ دے دی۔ اس کے بعد سائنس اور مذہب میں ایک طویل کشمکش شروع ہوئی، جس میں روایت پسند نئے علم کے خلاف ایک ہاری ہوئی لڑائی لڑتے رہے۔